اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے کہ اللہ ایسے کون سے اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی من چاہی چیز عطا کرتا ہے اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا یہ محبت ہے رب کی۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی کہ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ فرض نماز کی اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی اذان کو بعض خوش قسمت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، لیکن میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے، آپ کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ آپ بس دعا مانگیں اور باقی اس پر چھوڑ دیں۔ کیا پتہ اسے آپ کا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ آپ کو اور سننا چاہتا ہو۔ تیرے کن پہ یقین ہے میرے اللہ، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہیں سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ جب آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ آپ کو تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ وہ رب جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو آپ کو صبر دیتا ہے، وہ جو آپ کو ہمت دیتا ہے، آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ وہ آپ کے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ اگر ایسا ہو جائے کبھی کہ اسی دوران آپ کی اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ آپ کے روبرو آ جائے اور وہ منظر آپ کے لیے کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ یہی تہجد ہے۔ تہجد آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک مقدس وقت ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی آخری منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ اللہ ہر رات کو آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ تو جب اللہ خاص طور پر آپ کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے تو کیسے آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ آپ کو ضرور ان تمام ذریعوں تک لے جائے گا جو راہ راست کے ہیں، جن سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا خار آنسو اللہ سے کن کے ہلوانے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو جس معجزے کا بے صبری سے انتظار ہے وہ آپ کی ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ رات کی تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزات کی راہ دکھاتی ہے۔ اور اگر آپ کا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا تو جان رکھیں کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے۔ ان کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ کو آزما رہا ہے تو سمجھ لیں اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔
جان رکھیں کہ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت نہیں آپ کو وہ دینے کا جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں، یا تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں جس کا آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، مگر مختلف صورتوں اور مختلف شکلوں میں، اور وہاں تک آپ کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور کیا پتہ اللہ آپ کی کون سی دعا پر کن فرما دے اور آپ کی من چاہی چیز کو آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ جب آپ صبر کریں گے تو راستے خود آپ کا رب بنائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور حوصلے کی بات آپ کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو رات کے آخری پہر آپ کو چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچیں وہ آپ کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتے ہیں اور اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ یاد ہے نا کہ جو بھی کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ جب آپ تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو یہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دے گی جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ اور یقین رکھیں دل بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھیں گے تو دل بھی بدلے گا اور حالات بھی۔ اللہ فرماتا ہے دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا ہے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں۔ تو یاد رکھیں جس طرح دل کا حالقے کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا بھی حالقے کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو خود سے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ، تہجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل اور کن کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے آپ کی دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں، تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ جب آپ دن رات اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ آخر اللہ میری دعا کب قبول کرے گا، تو سنو اللہ فرماتا ہے خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ فرش پر اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو عرش پر اللہ کو پائیں گے۔ اللہ تو بن مانگی خواہشیں بھی پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر بھی معجزے ہی دے گا نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی خواہش پر کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے سب کچھ آپ کو عطا کیا ہے، کیا وہ آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ اللہ فرماتا ہے اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ آپ کی حاجتوں اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا، آپ کی قسمت کا بگڑنا اور سنورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا آپ کا اس کے آگے جھکنا اور اس سے مدد طلب کرنا آپ کا عین تقاضا ہے۔ اور یہ جان رکھیں کہ یہ امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھیں جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ انسان خوب روتا ہے اپنے نصیب پر، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے،
جب انسان کوشش کر کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل جاتا ہے۔ اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، رب کی طرف سے تہجد میں سکون ملنا قبولیت کی بڑی خاص نشانی ہے۔ جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں آپ نے ہاری ہیں، بس کچھ مت کرنا، صرف خاموشی سے سجدہ تہجد لگانا۔ وہ آپ کو راہ دکھائے گا، وہ آپ کی قسمت کو پلٹائے گا اور آپ کا خالی دامن بھر جائے گا۔ قبولیت کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب آپ زمانے کے آگے جھکنے کی بجائے، در در جولی پھیلانے کی بجائے، لوگوں کے آگے گرنے کی بجائے اس عظیم رب پر یقین رکھ کر صرف اسی کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر اسے مناتے ہیں، تو جان لیں بہت جلد اللہ آپ پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیں، ہر گزرتا ہوا دن آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر رہا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں، قبولیت ضرور ملے گی۔ اور جو لوگ یہ سوچ کے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا ہی کیوں؟ دعا مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ٹال سکتی ہے؟ کیا پتہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو۔ بس صبر کا پہلو تھامے رکھیں، دیر ہو رہی ہے تو پھر ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ نے صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تہجد کی توفیق ہی ملنا اس میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یقین رکھنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے یقین رکھنے والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ یقین رکھیں اس پر، وہی آپ کی ہر دعا سنتا ہے اور وہی آپ کی ہر دعا پوری کرنے والا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا آنسوؤں سے باہر آنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جن دعاؤں کی سفارش نہ مانگے کریں، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے، آپ بس دعا کرتے رہیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بس آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے دعا سن لی ہے۔ اللہ کے دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ آپ بھول سکتے ہیں لیکن آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کریں دل میں یہ یقین رکھیں کہ اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب آپ بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک سن لے، میں بے بس ہوں، آپ کی مدد کی منتظر ہوں، کیونکہ دلوں کا حال آپ سے بہتر آپ کا اللہ جانتا ہے۔ خاموش سجدے آپ کی انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ عطائیں تب ہوں گی جب تک حاصل کے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کرو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اسے سب یاد ہے آپ کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، آپ کی تڑپ، آپ کی جستجو، آپ کی بے چینی، وہ کچھ بھی بھولا نہیں ہے۔ ان قریب معجزہ کر کے آپ کی من پسند چیز سے ملوا دے گا۔
آپ بس قبولیت کا یقین رکھیں اور دعائیں مانگتے رہیں، اور دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا آپ کا ٹوٹا بکھرا ہوا وجود۔ یقین رکھیں اللہ جلد ہی معجزے بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ اگر وہ آپ کے دل میں دعا کا خیال بار بار لا رہا ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی آپ کے نصیب کو آپ کی چاہت کے مطابق کر سکتا ہے، اب بھی آپ کی چاہت سے آپ کو نواز سکتا ہے، اور اس کے لیے مقدر کا موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ آپ کی قسمت جگانے کو تو اللہ کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام ہی کافی ہے۔ توکل اگر موسیٰ جیسا ہو تو قسمت یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ قسمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھیں، مطمئن ہو جائیں۔ جو گہرا یقین آپ نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے آپ کی قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں جو دعا کرتا ہے وہی پاتا ہے، یہی قانون ہے رب کا، جو دعا کرتا ہے وہی جیتتا ہے، یہی راز ہے زندگی کا۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار کا یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔